السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اسلامی معاشرت کی سیریز کا ایپیسوڈ 6. آج کا موضوع ہے بول چال. اس سے پہلے کے موضوع اگر آپ نے نہیں سنے تو آپ جا کے سن سکتے ہیں لائٹ اپ پچھوا چینل پہ بھی اور ویب سائٹ پہ بھی. lightuppichwa.com ویب سائٹ کا نام ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا موضوع بول چال. بات ہمیشہ ایسی کرنی چاہیے جو سیدھی ہو اور واضح ہو, ٹھیک ہے, جس میں کسی کو کوئی سمجھنے میں مشکل نہ ہو یا معنی میں کوئی دو مطلب نہ ہو. جتنی صاف ستھری اور ٹو دا پوائنٹ جس کو کہتے ہیں بات کی جائے تو اس میں آپ اپنا پیغام, اپنا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں اگلے کو, ٹھیک ہے. اگر دوگلا میسج ہے تو دوگلا ہی محسوس ہو سکتا ہے, کیونکہ عام طور پہ بھی ہم بہت جلدی شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں. اگر سیدھی بات بھی ہو تو اس کو ہم کیسے, اس کا مطلب کیسے نکالتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں. تو کوشش ہونی چاہیے کہ سیدھی بات کریں, صاف بات کریں اور ڈائریکٹ بات کریں. قرآن میں ہے سورہ 33 آیت 70 میں, ہمیشہ صاف, واضح, محکم, سیدھی بات کرو. اگلا جو ٹاپک ہے اسی کا بول چال کے سب ٹاپکس ہیں, جس میں آتی ہے صاف بات کرنا. شائستہ اور مہذب گفتگو کرو. ایک اور آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسی زبان بولو جو معاشرہ میں شریفوں کی زبان تسلیم کی جاتی ہو, ٹھیک ہے. فحش زبان اور گندے لفظ اور چیخو پکار کر کے بات کرنا اور بدتمیزی سے لہجے میں بات کرنا صحیح نہیں ہے. اچھی اچھی باتیں کرنا ہماری کوشش ہونی چاہیے. نہایت خوبصورت انداز سے اعتدال کے ساتھ باتیں کریں. ایسی باتیں کریں جو سب کو بھائیں, جو اچھی لگیں, سننے میں بھی اچھی ہوں, اس میں کانٹینٹ, اس کی سٹوری بھی اچھی ہو. اس کا بھی ذکر اللہ نے اپنی ایک سورہ 17 آیت 53 میں کیا ہے کہ خوبصورت انداز سے اعتدال کو قائم رکھتے ہوئے اچھی اچھی باتیں کریں. جھوٹ اور فریب, مکر و فریب, تصنع اور بناوٹ, چال بازی اور فریب کاری کی باتیں نہ کریں. کوشش کریں کہ ایسی باتیں نہ کریں. عدل و انصاف کی باتیں, بے انصافی کی بات کبھی نہ کریں. عدل و انصاف کی جہاں تک بات ہے, جو ابھی میں نے مینشن کیا, ابھی میں نے اس کا ذکر کیا, اس کو بھی اللہ نے سورہ 6 آیت 152 میں ذکر کیا ہے, جس میں یہ کہا ہے کہ جب بھی بات کرو عدل اور انصاف کی بات کرو. پھر ایک اور جگہ ٹاپک ہے سچ کو مت چھپاؤ, ٹھیک ہے. سچ کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے اور نہ ہی سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا کر پیش کرنا چاہیے. اس کا بھی ذکر سورہ 2 آیت 42 میں ہے کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط سلط مت کرو, نہ ہی حق کو چھپاؤ, ٹھیک ہے. پھر اگلا موضوع ہے چیخ چیخ کر باتیں کرنا. چیخ چیخ کر باتیں مت کریں, آواز کو نیچا رکھیں, شائستگی سے, پولائٹلی, ایسے انداز سے بات کریں کہ اگلے کو پتہ چلے اور وہ پوچھے کہ یہ کون ہے جو اتنی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. بناوٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ کے اندر سے آنی چاہیے. بناوٹی بات جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے ہر ایک کو, سو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی ذکر اللہ نے چیخ چیخ کے باتیں کرنے کو منع جو کیا ہے اس کا 31ویں سورہ میں, سورہ 31 آیت 19 میں ذکر ہے. اپنی آواز کو نیچا رکھو, بدترین آواز گدھے کی ہوتی ہے. سو اس لیے اس کا ذکر, گدھا بیچارہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی آواز کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے اس کی اگزامپل دی اللہ نے. تو یہ تھا بول چال پہ. اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں اور اس موضوع پہ جاتے ہیں لوگ اور بے حیائی کی باتیں. لوگ اور بے حیائی سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. لوگ کیا ہوتا ہے, بے حیائی, گندی باتیں کرنا, بے معنی باتیں کرنا, فضول باتیں کرنا, ان سے روکا گیا ہے. لوگ کے معنی جو ہیں وہ ہیں پرندے کی چیں چیں, ایسی باتیں جن میں شور ہی شور ہو, مطلب کچھ نہ ہو. اس لیے جو مومنین ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا. ان کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگ باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہیں.
اس کا ذکر بھی سورہ 23 آیت 3 میں ذکر ہے کہ ایسی باتوں سے پرہیز کریں. اگر کہیں اس قسم کی مہمل بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں سے آپ شریفانہ انداز سے گزر جائیں، اس میں شامل نہ ہوں، اس کو اوائڈ کریں. اگر آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ آج کل لوگوں کو بہت برا لگتا ہے جب آپ ان کو کوئی ایڈوائز کریں، تو آپ ایک تو طریقہ ڈھونڈیں کہ ایڈوائز کیسے کرنی چاہیے. پہلے تو آپ اس پہ خود عمل کر رہے ہوں تو شاید ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس طرح کی بات چیت نہیں پسند کرتے، تو وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پھر اس طرح کی بات نہیں کرتے. نہ صرف یہ کہ خود کو بھی اپنے آپ کو یا خود کو بھی ایسی باتوں سے بچائیں، بلکہ دوسروں کو بھی ایسی باتوں سے بچنے کی تلقین کریں. کوشش کریں کہ وہ اس طرح کی سوسائٹی میں نہ بیٹھیں اور اس طرح کی چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں، کلچر میں، معاشرے میں نہ پھیلائیں. ایک جگہ اور ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاشرہ میں بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان کو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا. ہر چیز کا حساب ہوگا. آپ چاہے وہ منہ سے کہیں یا نہ کہیں، آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں، اور ہمیں چاہے نہ پتہ چلے، آپ ایک دوسرے کو ہم ڈیسیو کر دیں، دھوکہ دے دیں، لیکن کوئی بھی جو ایسی بات ہے، اچھی بری سب ہمارے کریٹر کو پتہ ہے. اس بات کا ذکر بھی کہ یہ سزا ہوگی، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اگر ایسے مسلمانوں میں ایسی چیزیں پھیلائیں. اس کا ذکر سورہ 24 آیت 19 میں ہے. میں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ بھی جا کے دیکھیں اور بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کا ہم کہاں تک ہمیں یہ اس تربیت کا حصہ ہے. قرآن میں پوری ہماری تربیت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہونی چاہیے. گندا لٹریچر، گندی لکھی ہوئی میگزین یا باتیں یا کتابیں بھی ہمیں منع کی گئی ہیں کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. اب ظاہر ہے اس کو ایگزیکٹلی نہیں کہا کہ یہ فلانے ڈائجسٹ میں یہ والی باتیں جو لکھی ہیں وہ مت پڑھیں. وہ اب ہماری کامن سینس ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک بیسک بات بتا دی ہے کہ یہ چیزیں ان سے دور رہیں. اب وہ جہاں جہاں اپلائی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، تو یہ ہر زمانے میں اپلائی ہوگا. یہ لیسن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہر زمانے میں اپلائی ہوگا. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ایک بیسک رولنگ دے دی ہے اللہ نے، ایک بیسک لا ہمیں بتا دیا ہے کہ گندی باتوں سے، برے لکھائی، اس طرح کے لکھنے سے، اس طرح کے پڑھنے سے آپ دور رہیں، اس طرح کی ڈسکشن سے آپ دور رہیں. صحیح ہے جی. اگلا جو موضوع ہے اسی کی سیریز کا وہ ہے چلنا، اکڑ کر چلنا. تکبر سے اکڑ کر مت چلو. اس بات کا بھی، اکڑ کر نہ چلنے کا بھی ذکر قرآن میں ہے. سورہ 31 آیت 18 میں ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو. نہ ہی بیماروں کی طرح چلنا چاہیے، جھکے ہوئے ایسے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے، بلکہ بیلنس سے چلیں، میانہ روی سے چلیں. ابھی تک ہم نے یہ ایک اور نوٹ بات کی ہے کہ ہر چیز کی جو بات ہو رہی ہے کوئی بھی زندگی کے شعبے میں یا کسی بھی حصے میں، تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس میں بیلنس رکھیں. کھانے پینے میں، بات کرنے میں، چلنے میں، مطلب ہر چیز میں اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہاں اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے تو خود ہی آپ کو مسئلہ کم آئے گا. اپنے ساتھ پہلے آتا ہے. ویسے نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں، یہ ہم نے بہت سنا ہوا ہے، لیکن آج کل تو سب گھور گھور کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے بالکل ایسے چلیں کہ آپ آگے کسی کھڈے میں گر جائیں یا آگے کچھ آ رہا اور نہ دیکھیں. ضرور دیکھیں، آگے دیکھیں اور اس کو اپنی نظر کو ہٹا لیں وہاں سے. اسپیشلی یہ مردوں اور عورتوں پہ بھی یہ ہے. گھوریں نہیں ایک دوسرے کو، جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری عادت ہے جو کہ ہمارے عورتوں کو، لڑکیوں کو پسند نہیں آتی کہ آدمی بہت گھورتے ہیں. یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دینا چاہیے. جتنی جلدی بدل دیں اچھا ہے، کیونکہ معاشرے میں اس کی وجہ سے ایک بڑا انکمفرٹیبل سا ماحول رہتا ہے. نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں. یہ عورتوں کو اور مردوں کو، دونوں کو بے حیائی سے روکتا ہے. سورہ 24 آیت 30 میں ہے کہ اے رسول، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور پھر چلیں اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھیں.
مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں کو ایڈریس کیا ہے. کسی ایک کو ویسے بھی اللہ نے ہم ہر چیز کا بیلنس اس میں بھی رکھا ہے. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ آیت 31 میں ہے، سورہ 24 آیت 31. سورہ 24 آیت 31 میں عورتوں کو بھی ایڈریس کیا ہے اور اس سے پہلے کی آیت میں مردوں کو ایڈریس کیا ہے. خیالات نیک رکھیں. خیال تو آپ ہی کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اس کو اچھا یا برا رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کو بنایا ہے اس کو پتہ ہے. غیر عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کو بری نظر سے مت دیکھیں. دل میں بھی بے حیائی کا خیال نہ لائیں یا آنے دیں. یہ اب آپ کی سٹرگل ہوتی ہے. اللہ نگاہ کی خیانت اور دل کے رازوں تک سے واقف ہے. سورہ 40 آیت 19 میں اس کا ذکر ہے. بیسیکلی آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس جو موضوع جو ہم نے آج بات کی تھی، بول چال کیسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، صاف ستھری بات چیت رکھنی چاہیے ہمیں، اونچا نہیں، بہت زور سے نہیں بہت بات کرنی چاہیے. سچ کو نہ چھپائیں، بے حیائی کی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے، نہ باتیں کریں، نہ لکھیں، نہ پڑھیں، اس کو ڈسکریج کریں. اسی طرح چلنا، اکڑ کے بہت مت چلیں لیکن بیلنس سے چلیں. تو یہ سارے جو ہم نے آج ٹاپکس کور کیے ہیں، یہ دونوں پہ فرض بنتے ہیں، لڑکوں پہ اور لڑکیوں پہ. بچوں، آپ لوگ یہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے بھی سن سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ مجھے لکھیں، آپ مجھے ضرور میسیج دیں اپنی رائے سے، اپنے کویشچن سے مجھے آگاہ کریں. میری ویب سائٹ پہ جائیں lightupbichwa.com پہ اور اس کے تھرو آپ بھیجیں. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے باب میں ملتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. خدا حافظ.